بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی. سوال کیا جاتا ہے اللہ کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک بات کی جاتی ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. یاد رکھیے یہ نظریہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث رسول کے بھی خلاف ہے. اللہ رب العزت الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ افروز ہے، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے. اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کا دیکھنا ہر جگہ موجود ہے، اس کا سننا ہر جگہ موجود ہے اور اس کا اختیار ہر جگہ موجود ہے. لیکن ذات کے حوالے سے کہاں ہے؟ عرش عظیم پر جلوہ افروز ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ متعدد بار سنی ہوگی کہ عرش عظیم کا رب رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے. اگر اللہ ذات کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہے تو پھر پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر جب فجر کا وقت ہوتا ہے اذان سے پہلے عرش عظیم کا رب پھر عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی جس طرح اس کی ذات کے لائق و زیبا ہے، ہمارا کام ہے صرف ایمان رکھنا. اللہ عرش عظیم پر ہے، عرش عظیم پر جلوہ افروز ہے اور اس کا علم، اس کا سننا، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا اختیار ہماری شہرت کے بھی قریب ہے اور ہر جگہ موجود ہے. اس عقیدے کو درست کیجئے. جب عقیدہ توحید آپ کا درست ہوگا اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا. دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے. بھائی اگر ہم اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک بھی نہ مانیں، اس کے نبی کے طریقے اور سنتوں پر بھی نہ چلیں اور پھر ہم کہیں کہ جنت ہمارے لیے، جنت کے حور و غلمان ہمارے لیے، جنت کی نہریں ہمارے لیے، جنت کے ہیروں کے محلات ہمارے لیے، جنت کے گل و گلزار ہمارے لیے، تو پھر سمجھ لیجئے این خیال است و محال است و جنون. یہ ایک خوش فہمی اور غلط فہمی کے پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں آپ، اور جب آپ اس سے گریں گے تو سیدھے جہنم کی آگ میں عبدالآباد ہمیشہ جلتے رہیں گے. ہاں اپنے عقیدے کو توحید والا بنائیے، اپنے عمل کو سنت والا بنائیے، پھر اللہ کی محبتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کا فضل و کرم آپ پر نچھاور ہوتا چلا جائے گا. اے میرے بندے تو میرے بارے میں گمان کر. بندہ گمان کرتا ہے میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. عرش عظیم کا رب فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا. اب بندہ گمان کرتا ہے اے میرے رب مجھے بخشش اور مغفرت عطا فرما دے. عرش عظیم کا رب اعلان کرتا ہے میں نے تجھے بخش بھی دیا، مغفرت بھی عطا کر دی. بندہ گمان کرتا ہے اے عرش عظیم کے رب میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن اے اللہ تجھے صرف اپنا خالق مالک وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور تیرے نبی کے طریقے پہ چلتا ہوں. دنیا مجھے بڑا برا کہتی ہے، دنیا میرے بارے میں بڑی باتیں کرتی ہے، مجھے بڑی ملامت کرتی ہے، لیکن اے اللہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لینا. عرش عظیم کا رب فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تجھے جہنم سے بچا لیا. اور پھر بندہ کہتا ہے عرش عظیم کے رب میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے جنت عطا فرما دینا. عرش عظیم کا رب عرش عظیم کا رب فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے جنت عطا کر دوں گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہم اگر ملاوٹ والی چیز پسند نہیں کرتے، ہم دوغلے بندے کو پسند نہیں کرتے، ہم منافق کو پسند نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے اللہ کیوں پسند فرمائے گا؟ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے. خالص ہو جائیے، اپنے عقیدے کو توحید والا بنائیے.
اور اس کائنات کے اندر اپنے عمل کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیے. ان کی رسالت میں، ان کی نبوت میں، ان کی شریعت میں کسی کو بھی شریک نہ کیجئے. خواہ کوئی امام ہو، خواہ کوئی مجتہد ہو، خواہ کوئی بزرگ ہو، خواہ کوئی درویش ہو، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن جو مقام اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اس زندگی کو غنیمت جانیے. کوئی پتہ نہیں ہم آج یہاں پر مسجد کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ممبر پر کھڑا ہوں، کوئی پتہ نہیں کس لمحے ہم زمین کی تہ میں اتار دیے جائیں. اس وقت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو نکھار لیجئے، سنوار لیجئے، عقیدہ توحید سے منور کر لیجئے اور سنتوں کے رسول سے اسے مہکا لیجئے، چمکا لیجئے، سنوار لیجئے. ورنہ ایک وقت آ رہا ہے. میر تقی میر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا تھا. ایک دن قبرستان سے گزر رہا تھا. پہلے قبریں کچی ہوا کرتی تھی، اب تو ہم نے سنگ مرمر کے محل بنا دیے ہیں. نہ جانے کوئی جانور کسی قبر سے کسی مردے کی کھوپڑی باہر کھینچ لایا ہوگا، گزرتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر لگی. اب شاعر آپ کو پتہ ہے بڑے حساس ہوتے ہیں. اس نے ٹھوکر لگی تو اس نے دیکھا کہ کھوپڑی کو، انسانی کھوپڑی کو ٹھوکر لگی ہے، بوسیدہ ہے، شکستہ تر ہے. اب اس کے ذہن میں خیال آیا، کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے سوچ کا، غور و فکر کا مقام ہے کہ کل کو ہماری یہ ساری کھوپڑیاں جس پہ میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آپ نے دوسری ٹوپیاں پہنی ہیں، کسی نے نہیں پہنی ہوئی، یہ ساری کھوپڑیاں قبر کے اندر جسم سے علیحدہ علیحدہ ہو چکی ہوں گی. جسم بکھر چکا ہوگا، ہڈیاں بکھر چکی ہوں گی، ہمارا وجود پھٹ چکا ہوگا، زمین کی مٹی میں مل رہا ہوگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں میں غائب ہو چکا ہوگا. وہ وقت ہم پر آنے والا ہے. میر تقی میر کیا کہتا ہے؟ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر پڑا جو میر، کل پاؤں ایک کاسائے سر پر پڑا جو میر، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. یعنی وہ کھوپڑی انتہائی بوسیدہ، شکستہ تر تھی. اور یہ یاد رکھیے، انسان کے وجود کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر بڑی مضبوط ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے جو کھوپڑی کی ہڈی بنائی ہے یہ بڑی ہی مضبوط تر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ہیڈ کوارٹر دماغ کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ہیڈ کوارٹر بنایا ہے اسے. بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، آنکھ ضائع ہو جائے، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دماغ کی کوئی رگ ہل جائے تو پورا وجود جو ہے انسان کا بے جان ہو جاتا ہے. لیکن وہ سخت ترین ہڈی، وہ بھی مٹی میں مل کر شکستہ تر، بوسیدہ تر، چور چور ہونے والی. کیا کہتا ہے؟ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر پڑا جو میر، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا.